بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جس روزانہ شب 9:05 پر ملک کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات، ان کے بہت سارے جوابات مفتیان کرام کی سینئر ٹیم کے ذریعے آپ کی خدمت میں پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، اور آج بھی ہم انشاءاللہ العزیز اسی نیت اور ارادے کے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں، اور امید ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ اپنے سوالات شیئر کریں گے اور اپنے مسائل مفتیان کرام کی سینئر ٹیم کے سامنے رکھیں گے۔ سوال پوچھنے کا بہت آسان سا طریقہ ہے، آپ فیس بک پر جائیں گے اور JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے۔ اسی پیج پر ہماری یہ لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے، اس کا حصہ بن کر کومنٹ بار میں اپنے سوال تحریر کریں گے اور جواب کا انتظار فرمائیں گے۔ سوال تحریر کرتے وقت دو باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام لکھنا مت بھولیں۔ دوسرا یہ کہ فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے سوالات سے گریز کیجیے، اس سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور مفتیان کرام کی قیمتی وقت بھی ضائع ہونے سے بچ سکے گا۔ ناظرین، جب بھی ہم اس مجلس میں کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہمیں اس استحضار کا ہونا ہمارے ساتھ بہت ضروری ہے کہ استفادے اور افادے کی یہ جو مجلس ہے اس کی فضیلت کیا ہے، تو ہمیں بہت آسانی ہوگی اس پروگرام کو سننے میں اور اس کے ساتھ جڑے رہنے میں، اور وہ یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی دین، اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ دین کی صحیح سمجھ ہم تک پہنچے، اور اس لیے ہم اس پروگرام کے ساتھ جڑتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے معزز مہمانان کا تعارف۔ سب سے پہلے کل کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث ہیں، رئیس دارالفتاح ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور جامعۃ الرشید کراچی کی مرکزی شورا کے آپ اہم رکن بھی ہیں۔ دوسرے معزز مہمان کل بھی موجود تھے ہمارے ساتھ مفتی فیصل احمد صاحب، آپ بھی سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور معاون مسئول ہیں شعبہ تخصصات جامعۃ الرشید کراچی کے، اور آپ نے LLB اور MBA بھی کر رکھا ہے۔ دونوں معزز مہمانان کا بہت بہت شکریہ، اور آج کی نشست کا آغاز آپ کے سوالات کے ساتھ۔ پہلا سوال مفتی محمد صاحب کی خدمت میں، اور سوال پوچھا ہے انصاف اللہ صاحب نے سعودی عرب سے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں، ایک مسجد میں 5 وقت نماز باجماعت ادا ہوتی ہے لیکن مسجد میں اذان نہیں ہوتی، اس سے نماز درست ہو جائے گی؟ صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز تو ہو جائے گی لیکن اذان جو سنت مؤکدہ ہے اس کا ترک لازم آئے گا، اور یہ بہت بری بات ہے۔ جب نماز ہو رہی ہے تو وہاں اذان بھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں مستقل اذان کے لیے آدمی کو مقرر کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے، اس وجہ سے اذان نہیں ہو رہی، تو جو نمازی وہاں نماز پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس مسجد میں 5 وقت نماز ہوتی ہے لیکن اذان نہیں ہوتی، وہ نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن سنت مؤکدہ کا ترک لازم آتا ہے۔ اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی بڑی تاکید ہے کہ نماز کے لیے اذان کہی جائے۔ تو اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ وہاں مستقل اذان کے لیے آدمی مقرر کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے، تو وہاں کے نمازیوں کو چاہیے کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو بہت سارے لوگ 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے آ جاتے ہیں، تو جو نمازی پہلے پہنچ جائے وہ اذان کہہ دیا کرے، اور اگر کسی نے نہیں کہی تو نماز سے 5 منٹ پہلے بھی اذان کہی جا سکتی ہے، متصل پہلے بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن اذان کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ سنت کا ترک لازم نہ آئے۔ بہت شکریہ مصعب۔ احمد صاحب کا سوال ہے کراچی سے، مغرب کی اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے تک 2 یا 3 منٹ کا وقفہ کرنا کیسا ہے شرع؟ نماز مغرب میں جلدی کرنے کا حکم ہے، تو اس لیے عام طور پر معمول پہلے بھی یہی رہا ہے اور آج بھی زیادہ تر مساجد میں یہی ہے کہ اذان کے فوراً بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں ایک تو احکام شرع سے غفلت بھی بہت پائی جاتی ہے، پھر ہجوم بہت زیادہ ہو گیا ہے، آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے نمازیوں کا رش ہوتا ہے، وضو خانے میں تاخیر ہو جاتی ہے،
تو اس لیے بہت سارے لوگ پھر وہ تکبیر اولیٰ سے رہ جاتے ہیں، بہت ساروں کی رکعت رہ جاتی ہے. تو اس لیے تاکہ اور تکثیر جماعت یہ مستقل المقصود ہے، تو سب کو جماعت میں شریک کرنے کے لیے اور جماعت کو بڑھانے کے لیے اگر 2 سے 3 منٹ تک کا وقفہ کر لیا جائے تو اس کی گنجائش ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے میں جتنی تاخیر ہوتی ہے اتنی تاخیر کی گنجائش ہے. تو اتنا وقفہ کرنے کی اجازت ہے. اس سے زیادہ وقفہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے زیادہ وقفہ کریں گے تو مکروہ ہوگا، اور زیادہ تاخیر کریں گے اتنی کہ جس سے آسمان پر ستارے اچھی طرح چمک جاتے ہیں تو وہ مکروہ تحریمی ہوگا، زیادہ گناہ ہوگا. تو اس لیے اس کا خیال رکھا جائے کہ وقفہ جہاں ضرورت ہو وہیں کیا جائے، ہر جگہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں کیا جائے وہاں 3 منٹ سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مصعب. عبدالصمد صاحب حضرو اٹک سے پوچھتے ہیں مفتی فیصل احمد صاحب سے، کیا اپنی قوم سے محبت کرنا بھی قوم پرستی کے دائرے میں آتا ہے؟ جی، اپنی قوم سے محبت کرنا یہ ایک فطری چیز ہے. جیسے انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے آس پاس کی چیزوں سے، حتیٰ اپنے گھر سے بھی محبت کرتا ہے جہاں کچھ عرصہ رہتا ہے. تو اگر اپنی قوم سے بھی محبت کرتا ہے تو یہ ایک فطری چیز ہے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. لیکن جیسے ہر وہ چیز جس سے محبت کی جائے اس میں یہ شرط ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ محبت نہیں بڑھنی چاہیے، اور جہاں پر کہیں شریعت کی کسی چیز کے مقابلے میں یہ محبت آ جائے تو وہاں پر اس محبت کی رعایت کرنا جائز نہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو چیز منع ہے نا وہ تعصب منع ہے. یعنی قوم پرستی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا جو آج کل بہت رائج ہے. تو قوم پرستی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنی قوم کے اندر مختلف سوشل ورکس کرنا، ان کے لیے کوئی نظم بنانا، ان کی فلاح کے لیے کام کرنا، تو یہ تو پسندیدہ ہے، اس میں تو کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ آپ کا قوم سے جو تعلق ہے اس درجے میں بڑھ جائے کہ آپ ظلم کے اندر بھی اس قوم کی حمایت کرنے لگیں تو پھر یہ تعصب بن جائے گا. یعنی تعصب کہتے ہی اسی کو ہے، یعنی اس کو نہیں کہتے کہ قوم سے محبت ہو یا قوم سے بہت زیادہ آپ کا تعلق ہو یا قوم کی آپ حمایت کرتے ہو، بلکہ جہاں پر قوم حق پر نہیں ہے وہاں پر اگر آپ قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تعصب ہے. تو تعصب منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من دعا الی العصبیہ، کہ جو شخص بھی عصبیت کی طرف، تعصب کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ چیز ممنوع ہے. باقی قوم کے ساتھ تعاون کرنا، قوم کے ساتھ تعلق رکھنا، قوم کی فلاح کے لیے کام کرنا، جب تک کوئی اور رکاوٹ نہ آئے تب تک ٹھیک ہے. اور یہ جو ظلم کی میں نے بات کی ہے، یعنی ظلم میں اس کی حمایت کرنا، یہ عام طور پہ 2 طرح سے ہوگا. یا تو وہ قوم جو ہے خلاف شرع کوئی کام کر رہی ہے، شریعت کا حق جو ہے وہ ضائع کر رہی ہے، اور آپ قوم کی رعایت کی وجہ سے شریعت کے حق کی رعایت نہیں کر رہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور دوسرا تعصب کا مطلب وہی جو کہ ظاہری ہوتا ہے کہ کوئی اور دوسری قوم کا آدمی ہے، اس کا حق ہے اور آپ اس کو حق پہ سمجھتے ہیں، لیکن اپنی قوم کی اس لیے حمایت کرتے ہیں کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں. تو یہ ان دونوں چیزوں سے آپ بچیں گے تو محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں. بہت شکریہ جی. مصعب افضل خان صاحب کا سوال ہے جی سوات سے، شریعت کی روح سے 6 کلموں کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں 6 کلمے جو ہیں ان کے جو مضامین ہیں، یہ کلمہ طیبہ ہے، شہادت ہے، تمجید ہے، توحید ہے، رد کفر ہے، تو استغفار ہے. تو یہ جو ان کے مضامین ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے عقائد ہیں، اور یہ سارے کے سارے قرآن کریم سے یا احادیث کے ذخیرے سے ثابت ہیں. تو مضمون تو ان کا ثابت ہے، لیکن اس کو اگر اس طرح سے سمجھا جائے کہ اگر یہ کلمے کسی کو یاد نہ ہو تو شاید وہ مسلمان ہی نہ ہو. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ الفاظ سے ویسے بھی کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ دل میں اس کی تصدیق نہ ہو. تو یہ الفاظ اصل میں مسلمانوں کو اس لیے یاد کرائے جاتے ہیں تاکہ وقتاً فوقتاً اس کی یاد دہانی ہوتی رہے، اور یہ ایک مستحسن چیز ہے. بچپن میں یاد کرا دیا، اس کے بعد پھر جب کوئی مرحلہ آیا بڑا، جیسے شادی پہ عام طور پہ بعض نکاح خان جو ہیں یہ سارے کلمے بھی پڑھوا دیتے ہیں. تو اگر کہیں پر اتنا دین سے دوری ہے کہ لوگوں کو اپنے بنیادی عقائد کا نہیں پتہ، تو وہاں پر وقتاً فوقتاً اس کی دہرائی مناسب چیز ہے، اس سے فائدہ ہوگا. لیکن یہ کہ انہی کو ایسے بنا لینا جیسے اگر یہ نہیں پڑھا تو نکاح ہی نہیں ہوگا یا مسلمان ہونے میں ہی شبہ ہو جائے گا، تو اس حد تک جو اس میں تشدد کرنا ٹھیک نہیں. بہت شکریہ مصعب. نکاح خان صاحب پڑھوا تو لیتے ہیں، لگ رہے زبانی نہ پڑھوا لیں کسی سے. مفتی محمد صاحب، حمید اللہ صاحب کا سوال ہے کابل سے،
ایسے بال کاٹنا جسے حدیث میں قضا کہا گیا ہے وہ کیا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی، قضا کا مطلب یہ ہے کہ سر کے بعض حصے کے بالوں کو موڑ دیا جائے اور بعض حصے کے بالوں کو باقی چھوڑا جائے، یہ قضا ہے، اور اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی میں فی الجملہ یہ بھی داخل ہے کہ بعض حصے کے بالوں کو زیادہ چھوٹا کیا جائے اور بعض حصے کے بالوں کو لمبا رکھا جائے، تو یہ بھی فی الجملہ قضا کی تعریف میں آتا ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر بال چھوٹے کروانا ہوں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پورے سر کے بال برابر کاٹے جائیں اور برابر رکھے جائیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ محمد عمر صاحب کا سوال ہے کراچی سے، کیا حج کے دنوں کے علاوہ گنجا ہونا سنت ہے یا بال رکھنا سنت ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور بہت سارے ہمارے نوجوانوں کو اس سے بڑی تشویش ہوتی ہے، اور خاص طور سے دینی مدارس کے طلباء جن کو ٹن کروایا جاتا ہے اور بہت یعنی ان پر یہ بار گزرتا ہے۔ میرا اپنا واقعہ ہے کہ میں ایک معیاری مدرسے میں قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد گردان کرنے کے لیے داخل ہوا، تو میں ابھی داخل ہوا کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ میں درسگاہ میں بیٹھا، اور اس کے بعد مجھے اٹھا کر حجام کے سامنے بٹھا دیا گیا، اور اس نے میرے وہ اس وقت کے شوق کے خوبصورت بال وہ موڑ دیے اور بالکل چٹ کر دیا مجھے۔ تو یہ میرے لیے اتنا شاک گزرا کہ میں نے انتظار کیا کہ کسی وقت کس طرح چھٹی ہوگی، مجھے مدرسے سے باہر نکلنے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ عصر کو چھٹی ہوئی تو میں وہاں سے بھاگ گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے لیے جو یہ لازم کیا جاتا ہے مدارس میں، اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور بعض اوقات نوجوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بال بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور طلباء بہت زیادہ اس میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہر وقت انہی کو سنوارتے رہتے ہیں، تو ان کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ادارہ بچوں کو بال مونڈنے کا کہتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے اور بچوں کی تربیت کا حصہ ہے، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ بچوں پر ایک ایسا بار ہے کہ جو ان کے تحمل سے باہر ہے، تو اس لیے بال چھوٹے کروا لیے جائیں۔ مونڈنا کوئی لازمی نہیں ہے، تربیت کے چھوٹے بال رکھنے سے بھی ہو جاتی ہے، اتنے بال کے جن سے وہ ہر وقت ان میں مشغول نہ رہے اور ہر وقت ان کے سنوارنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، تو اتنے چھوٹے آپ کروا دیں تو مقصود حاصل ہے۔ ٹنڈ کروانا کوئی نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ عام حالات میں سنت ہے۔ عام حالات میں بال رکھنا ہی سنت ہے، لیکن جو چھوٹی عمر ہوتی ہے، پڑھائی کی عمر ہوتی ہے، اس میں اگر اس طریقے سے لمبے بال رکھنے کی اجازت دی جائے تو اس کے بھی نقصانات ہیں، اور اس کی وجہ سے بچوں کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو بال چھوٹے کروا لیے جائیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ مونڈنے کا سلسلہ اگر موقوف کر دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ درمیانی راستے اختیار کیا گیا۔ بہت شکریہ جی۔ مفتی فیصل احمد صاحب، شاہ رخ احمد صاحب کا سوال ہے کراچی سے، کسی پر حج فرض ہو مگر اس کے محلے میں ایک غریب عورت ہو اور اس کی بیٹی کی شادی کے لیے وہ پیسے دے دیں، یعنی حج مؤخر کر دیں، تو ایسا کرنا درست ہے؟ اور یہ سوال بیسیکلی مکس ہو گیا ہے، اور ظفر مروت صاحب کا یہ سوال ہے۔ اگلا سوال ہے شاہ رخ احمد صاحب کو، پہلے اس کا جواب دے دیجیے۔ جی، حج اگر فرض ہے اور کوئی ضرورت سامنے آتی ہے کہ وہاں پہ بھی خرچ کیا جائے تو دیکھیں گے کہ وہ کس نوعیت کی ہے۔ جو انہوں نے نوعیت بتائی ہے، یہ اس بچی کی شادی پر خرچ کرنا ویسے ہی فرض نہیں ہے، یعنی جس درجے میں یہ چاہ رہے ہیں 2-3 لاکھ روپے خرچ کرنا، اور پھر یہ کہ ان پر تو بالکل بھی فرض نہیں ہے، وہ تو اہل محلہ مل کر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک شیطان کا ایک ہیلا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہے۔ ان کو اپنا حج کرنا چاہیے، اور بچی کے ساتھ جس قدر یہ تعاون کر سکیں ان کو کرنا چاہیے، اور اپنے جو اقارب ہیں، احباب ہیں، ان کو بھی اس طرح متوجہ کرنا چاہیے، تو وہ کام بھی ہو جائے گا اور یہ کام بھی ہو جائے گا۔ تو یہ جو تقابل کا ایک مزاج ہے کہ یہ کام کیونکہ سامنے آ گیا لہٰذا وہ کام چھوڑ دیں، تو یہ مزاج اولاً ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اگر کبھی ہو بھی تو اس میں فرائض کو اہمیت ہوتی ہے اور جو نفلی چیزیں ہوتی ہیں اس کو اہمیت نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ عمر صاحب۔ اور اگلا سوال شاہ رخ احمد صاحب کا ہے کراچی سے، وہ کہتے ہیں جی آغا خان ہسپتال میں علاج کروانا کیسا ہے شرعاً؟ جی، آغا خان اسپتال میں علاج کرانا جائز ہے، جیسے کہ عام اسپتالوں میں جائز ہے،
وہاں پر عام طور پہ جاتا ہی وہ ہے جس کو کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے اور اس کا علاج عام طور پہ اور کہیں دستیاب نہیں ہوتا. تو اس طرح اگر کوئی جاتا ہے اور علاج کراتا ہے اور کوئی اس کے پاس صورت بھی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, جا سکتے ہیں. جزاکم اللہ جی. سائرہ صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے, عمرہ کے بعد عورت اور مرد کے لیے کتنے بال کاٹنا ضروری ہے, اس کی تفصیل بیان فرما دیجیے. نیز اگر بندہ گنجا نہ کرانا چاہے تو اس کی کیا صورت ہے؟ کوئی گنجائش آپ بھی نکالیں جس سے سوچیں. دیکھیں, عمرے کے بعد احرام سے نکلنے کے لیے یا تو بال منڈوائے جاتے ہیں یعنی مردوں کے لیے, اور یا پھر کل سر کے جو بال ہیں ان میں سے چوتھائی جو بال ہیں ایک پورے کے بقدر, یہ جو انگلی کے 3 پورے ہوتے ہیں نا, تو ایک پورے کے بقدر کٹوانا جو ہے یہ ضروری ہے. اگر اتنا کٹوائیں گے تو حلال ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو خواتین کے لیے تو یہی طے ہے, وہ تو نہیں منڈوائیں گی. تو خواتین جو ہیں وہ ایک پورے سے کچھ زیادہ کاٹ لیں تاکہ ان کو یقین ہو جائے. اور جو مرد حضرات ہیں اگر ان کے بال اتنے بڑے ہیں کہ وہ ایک پورے سے زیادہ ہیں اور اتنے کٹ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر وہ اس کو کاٹ لیں. اور اگر وہ اس سے چھوٹے ہیں تو پھر ان کے لیے منڈوانا متعین ہے. ٹھیک. تو لہذا اگر کسی کے چھوٹے بال ہیں تو اس کے لیے تو گنجائش نہیں ہے کہ وہ نہ منڈوائے, لیکن اگر لمبے بال ہیں تو وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مفتی محمد صاحب, راؤ عمر فاروق صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں, میں نے سنا ہے اگر کوئی آدمی بیمار نہیں ہوتا یا اسے کوئی تکلیف نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ اس بات کے جو ہے وہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر مصیبتیں بھیجتے ہیں. اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی ہیں, اور اس کے بعد پھر جو زیادہ ان کے قریب ہوتا ہے, زیادہ ان کے متبع ہوتا ہے, اس پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں, مصیبتیں زیادہ آتی ہیں, تکلیفیں زیادہ آتی ہیں. تو اس اعتبار سے تو یہ کہنا کہ اگر کسی پر کبھی کوئی تکلیف نہیں آتی, کوئی بیماری نہیں آتی, تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی وجہ سے ہو. تو اپنے بارے میں تو یہی سوچنا چاہیے, اگر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی تکلیف کبھی نہیں پہنچتی, تو وہ اپنے بارے میں تو یہی سوچے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا ان کو صحت مند نظر آتا ہے اور وہ بیمار نہیں ہوا تو اس کے بارے میں یہ بدگمانی نہ کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی تکلیف ہو جو آپ کے سامنے نہ ہو. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جو بھی بیمار نہیں ہوگا, کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی تو لازمی طور پر وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. تکلیف پہنچنا نیک لوگوں کو, یہ تو اس کی علامت ہے کہ وہ نیک ہیں, لیکن تکلیف نہ پہنچنا لازمی طور پر اس کی علامت نہیں ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. اپنے بارے میں تو یہی سوچا جائے, دوسروں کے بارے میں اس طرح کی کوئی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ. صاحب سید بابر امام صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں, کیا ہوائی جہاز میں ادا کی گئی نماز کو دہرانا ضروری ہے؟ جی, ہوائی جہاز میں نماز کھڑے ہو کر قیام کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے, اور اسی کا اہتمام کرنا چاہیے. اور نماز باقاعدہ قیام اور رکوع سجدے کے ساتھ اور قبلہ رخ ہو کر ادا کرنی چاہیے. اس طرح اگر نماز پڑھ لی گئی تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں کا خیال شاید یہ ہو کہ چونکہ جہاز فضا میں ہوتا ہے اور ہمیں زمین پر نماز پڑھنے کا حکم ہے تو یہ زمین پر نہیں ہے تو اس لیے شاید وہ واجب الادا ہو. تو کسی زمانے میں یہ واقعی ایک علمی مسئلہ تھا اور اس میں اختلاف بھی ہوتا رہا ہے, لیکن پھر پوری دنیا کے علماء تقریباً اس وقت متفق ہیں کہ وہ بھی نماز جو جہاز میں پڑھی جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, درست ہے. وہ جو زمین پر سجدہ کرنے کی بات ہے تو چونکہ فقہا کے زمانے میں جہاز کا کوئی تصور نہیں تھا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ سجدہ زمین پر ہونا چاہیے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آدمی ایسی جگہ پر سجدہ کرے کہ جہاں اس کا سر ٹک سکے, وہ دھنستا ہی نہ چلا جائے. مثلا کوئی بہت ہی روئی کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے اور آپ اس میں سجدہ کر رہے ہیں اور سر دھنستا ہی چلا جا رہا ہے, یا بہت ہی زیادہ نرم گدا ہے کوئی فوم کا اور اس پر آپ سجدہ کر رہے ہیں اور جتنا آپ دباتے جاتے ہیں وہ دبتا چلا جاتا ہے, تو اس طرح سجدہ نہیں ہوتا.
سجدے کے لیے ایک ایسی سطح ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر وزن ٹیک کر وزن ڈالا جا سکے اور وہ آدمی کا سر اس پر ٹک سکے. تو اس بنا پر بعض لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ ہوائی جہاز چونکہ فضا میں ہوتا ہے وہ زمین پر نہیں ہوتا اور فقہاء نے زمین پر سجدہ کرنے کو لازم قرار دیا ہے, تو اس سے یہ ایک علمی اختلاف ہوا تھا. لیکن پھر اس پر اتفاق ہو گیا کہ جہاز میں اگر شرائط کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور اس کے فرائض واجبات ادا کیے جائیں تو وہ نماز ہو جاتی ہے اور اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بعض جہازوں میں آج کل اس طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں بہتر صورت یہ ہے کہ اگر کوشش کے باوجود کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت نہ ملے تو وہاں جھگڑا فساد کرنا اور اس طرح بدمزگی پیدا کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا. وہاں پھر وہ بیٹھ کر جس طریقے سے وہ اشاروں سے نماز ادا کر سکتا ہے وہ ادا کر لے. پھر یہ نماز جہاز سے اترنے کے بعد لوٹا لے, یہ واجب الاعادہ ہوگی. بہت شکریہ مصعب. رضا احمد صاحب کا سوال ہے کراچی سے. نکاح پہلے ہو گیا اور رخصتی 3 سال کے بعد کرنے کا ارادہ ہے, تو کیا یہ اس کی گنجائش ہے؟ دیکھیں, ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں افراط و تفرید پایا جاتا ہو تو بلا وجہ اس میں تاخیر کرنا یہ ناپسندیدہ ہے اور اس سے بڑے مفاسد پیدا ہوتے ہیں. کوشش کی جائے کہ جلدی رخصتی کی جائے. جزاکم اللہ. مفتی فیصل احمد صاحب, بنت سعید الرحمان صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں, کینیڈا میں لوگ اپنے گھر کا سامان, برتن, بستر وغیرہ سستی قیمت میں بیچ دیتے ہیں. ان میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. کیا ان کی یہ چیزیں خریدنا اور ان کو خرید کر ان کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی, غیر مسلم کی جو ذاتی ملکیت کی چیزیں ہیں اور جو اس کی مستعمل چیزیں ہیں تو اس کا خریدنا جائز ہے. پاکستان میں تو سارا لنڈا بازار اسی سے بھرا ہوا ہے, تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. البتہ اگر اس کے کوئی نجس ہونے کا, ناپاک ہونے کا خطرہ ہو تو اس کو پاک کر کے استعمال کیا جائے, خریدنا جائز. ٹھیک, شکریہ مصعب. اور یہ محمد کاشف ریحان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں, کچھ آن لائن شاپنگ سے اپلیکیشنز کرنے پر 70% تک کیش بیک کی آفر ہوتی ہے, کیا یہ آفر جائز؟ کچھ آن لائن اپلیکیشن سے شاپنگ کرنے پر, یہ وہ کمپوزنگ جی, کا آگے کچھ پیچھے آن لائن شاپنگ بالکل اپلیکیشن سے شاپنگ کرنے پر بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جہاں تک میری معلومات ہے تو ایسے ادارے ہوتے ہیں جو کہ مختلف اداروں سے جو کہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں ان سے معاملات کر لیتے ہیں اور پھر کنسیشن آفر کرتے ہیں. یہ کنسیشن کبھی ڈسکاؤنٹ کی شکل میں ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ چیز فلاں مثلا ہوٹل سے خریدتے ہیں یا فلاں کپڑے آپ خریدتے ہیں تو ہم آپ کو اتنے % جو ہے اس میں ہم ڈسکاؤنٹ دلوائیں گے. تو یہ درمیان کے لوگ ہوتے ہیں, یہ وہاں سے چیز جو ہے ارینج کر کے آپ کو پہنچا دیتے ہیں اور اپنا بھی پرسنٹیج رکھ لیتے ہیں اور آپ کو بھی وہ سستی دلا دیتے ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں آپ اس کو اصل قیمت پہ خرید لیں, ہم آپ کو کیش بیک کر دیں گے جیسے انہوں نے لکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اپنے نفع میں سے کچھ حصہ آپ کو ہم دے دیں گے, آپ کو بہرحال سستا پڑے گا. تو یہ دونوں چیزیں اصولی طور پہ ٹھیک ہیں, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, کیونکہ وہ جو کمیشن لے رہا ہے اصل دکان سے تو اس میں سے جو اس کا کمیشن ہے اس میں سے کچھ حصہ آپ کو واپس بھی کرنا چاہتا ہے, اور پہلی صورت کے اندر وہ پہلے سے آپ کو پرائس ہی کم کر کے لگا رہا ہے. لیکن یہ کیش بیک والی جو صورتیں ہوتی ہیں اس میں دھوکے کا بڑا خطرہ ہے, کیونکہ آپ نے تو اصل قیمت پہ خرید لیا اور جو اصل دکان والا ہے یا اصل جو بھی ادارہ ہے اس نے آپ کو کوئی آفر نہیں کی ہے کہ ہم آپ کو پیسے کم کر دیں گے, اس نے آفر کیے. تو اب اگر یہ ادارہ ریلائبل نہیں ہے, بیچ میں جو ویب سائٹ ہے, تو پھر اس صورت میں اس میں دھوکہ بہت لگ سکتا ہے. تو لہٰذا جائز ہونے کے باوجود بھی اس میں لگنا اتنا مناسب نہیں. ایک اور بات یہ بھی یہاں پہ ایڈ کرنی چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ 70% تک بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. تو جہاں پر اس درجے کا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے تو ظاہر اتنا تو کمیشن کسی کو ملتا نہیں ہے, کمیشن تو 20-30% تک ہی ہوتا ہے. تو یہ پھر دیکھنے کی چیز ہوگی کہ یہ واقعتاً کچھ ہو رہا ہے یا یہ کوئی دھوکہ ہو رہا ہے, تو اس کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے. شکریہ جی مصعب. اور حمزہ ریاض صاحب ملائیشیا سے پوچھتے ہیں, میں ملائیشیا میں رہتا ہوں, یہاں سٹورز پر بیف اور مٹن آسٹریلیا سے پیک ہو کر آتا ہے اور اس پر حلال کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے, کیا یہ حلال؟ ملائیشیا میں عام طور پہ حلال کا نظام
مستحکم ہیں اور حکومت کے جو ادارے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، اور حکومت کے ادارے اگر اس کو ریکمینڈ نہ کریں تو وہ مارکیٹ میں نہیں آتی. تو اس لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہوگا، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ حکومت کے ادارے سے نہیں ہو کے آ رہی تو متعین کر کے اگر پوچھیں گے تو پھر اس پہ غور کر کے بتا دیں گے. شکریہ جی مصعب. بشیر اللہ صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں جی مفتی محمد صاحب سے، وضو میں گردن کے مسح کی کیا حیثیت ہے، واجب، سنت یا بدعت؟ وضو میں گردن کا مسح بھی مستحب ہے، البتہ جتنی تاکید پورے سر کا مسح کرنے کی ہے اتنی تاکید گردن کے مسح کرنے کی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی مسنون اور مستحب ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھا جی، آگے جی محمد حشام صاحب پوچھتے ہیں انڈیا سے، دیوالی کی مٹھائی کھانا درست ہے موسیٰ؟ دیکھیں، دیوالی کی مٹھائی ایک تو ان کے کسی ایسی تقریب میں شریک ہونا کہ جو شرکیہ اعمال پر مبنی ہو، اس میں جانا تو جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی غیر مسلم کے کوئی خوشی کا دن ہے اور وہ خوشی کے اظہار کے لیے اپنے پڑوس میں اپنے کسی جاننے والے دوست کے پاس اگر کوئی چیز بھیج دیتے ہیں تو اگر وہ حلال چیز ہے تو اس کا کھانا جائز ہے. بہت شکریہ مصعب. محترم خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اور آپ ہمارے ساتھ کوئی سوال شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میں اگین بتاتا چلوں کہ بہت آسان سے طریقہ ہے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کا. آپ فیس بک پر جا کر JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کریں گے اور اسی پیج پر ہماری لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے. اس کا حصہ بن کر کامنٹ بار میں سوال تحریر کریں گے اور جواب کا انتظار فرمائیں گے. اور سوال اگر آپ کوئی بھی کسی بھی شرعی مسئلے کے حوالے سے اپنے دل و دماغ میں کوئی تشنیگی محسوس کرتے ہیں تو اس سوال کو ہمارے ساتھ شیئر کر دیجئے، کیونکہ لا علمی کا علاج حدیث مبارکہ میں جس طرح سے آتا ہے کہ لا علمی کا علاج وہ سوال کرنا ہی ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا جلد یا بدیر ضرور آپ تک جواب پہنچے گا انشاءاللہ. اور اگلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں ہے. شاہ رخ احمد صاحب پوچھتے ہیں جی کراچی سے، میں ایک دکاندار ہوں، کیا عورتوں کو کپڑے دکھاتے وقت ان کے چہرے کی طرف دیکھنا جائز ہے جبکہ ہماری نیت بھی ٹھیک ہو؟ دیکھیں، عورتوں کو دیکھنا اسی لیے منع ہے، خاص طور پہ نوجوان عورتوں کو، کہ اس سے نیت خراب ہو سکتی ہے. تو نیت کو ٹھیک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ دیکھا جائے. لیکن کیونکہ یہاں پر دکانداری کا معاملہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہو کہ کون سے گاہک کیا لے گیا ہے اور واپس کون لا رہا ہے. تو اگر وہ عورت پردے دار نہیں ہے، چہرہ اس کا کھلا ہے، تو اگر آپ ایک نظر اس کو اس نیت سے دیکھ لیں کہ آئندہ اگر کوئی کاروباری مسئلہ ہوا تو اس میں مجھے آسانی رہے گی، تو ایک دفعہ دیکھنے کی آپ کو اجازت ہے، مسلسل دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اپنی نظریں نیچی رکھتے ہوئے اور احترام کے ساتھ آپ ان کو چیزیں بیچ سکتے ہیں. اور اگر ایک ہی دفعہ مسلسل دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے جی ایک مسلسل دیکھنے کی بھی اجازت. شاہ رخ احمد صاحب کا کراچی سے یہ سوال ہے جی اگلا بھی. حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص کا پہلا اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ 1000 برس بھی دنیا میں رہے تو اس سے کسی گناہ کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا. اس حدیث کا مطلب بیان فرما دیجیے. یہ جو انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے کہ پہلا کلمہ اور آخری کلمہ اور 1000 سال، حدیث کے اندر یہ تفصیلات نہیں ہیں. حدیث میں اتنا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام جو ہے وہ کلمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. اور یہ صحیح حدیث ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس کو چھپاتے رہے، بالکل وفات کے موقع پر انہوں نے یہ بات جو ہے بتائی اور کثرت سے صحابہ نے اس کو نقل کیا. تو یہ بات تو ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے الفاظ بیان کیے تو میں نے اس کو پھر سرچ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کہاں سے ان کے دماغ میں آئے. تو یہ ماہنامہ الحق جو ہے اس میں مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں تو ان کی تحریر کا ایک حصہ ہے اور یہ 1985 کا ایک رسالہ ہے. تو اس رسالے کے اندر انہوں نے یہ جو بات لکھی ہے یہ اس سیاق میں لکھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو پہلا جب وہ بولنا شروع کریں تو سب سے پہلے اللہ اللہ سکھاؤ. تو جب اس کا ابتدائی کلمہ بھی اللہ اللہ ہوگا اور آخر میں بھی اللہ نے اس کو وہ نصیب کر دیا تو دونوں طرف سے یہ کلمے کے حصار میں آ جائے گا. پھر اگر اس سے کچھ گناہ ہوئے بھی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. لیکن یہ جو ان کی تعبیر ہے کہ 1000 سال تک جتنے بھی گناہ کرے گا وہ سارے معاف ہو جائیں گے اس کی وجہ سے، تو یہ تعبیر کرنا ٹھیک نہیں ہے. ان کی تعبیر تھوڑی سی مختلف ہے. اور
آخری بات اس میں یہ سمجھنی چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ آخر وقت میں کلمے کی توفیق دے دے، تو ظاہر ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ہوتی. بہت سے ناگہانی مر جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کو جب کہا جاتا ہے یا ان کے قریب میں کلمہ پڑھا جاتا ہے تو وہ اتنا دھیان نہیں دیتے. تو جس کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے تو اس سے بہت یعنی اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور اس کو معاف کر دیا. اور یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو دستور ہو گیا ہے کہ بالآخر ہسپتال سے اور آئی سی یو سے ہمارے جنازے یعنی میت آتی ہے، تو اس کو بھی ہمیں ختم کرنا چاہیے. جب ہمیں مایوسی ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ اب جو ہے آخری وقت تو آنا ہی ہے نا، اس کو کتنا ٹالنا ہے، تو آخری وقت کا جب اندازہ ہو جائے تو اس کے مستقل شرعی احکام ہیں کہ اس وقت آپ نے یاسین پڑھنی ہے، آپ نے ان کے قریب کھڑے ہو کر ہلکا ہلکا کلمے کا ذکر کرنا ہے. تو آپ کیوں ان کو مستقل روکنے کے چکر میں وینٹیلیٹر پہ لٹایا ہوا ہے، آپ نے کئی مہینے اس پر لٹایا ہوا ہے. تو اس ٹرینڈ کو بھی ختم کرنا چاہیے اور موقع دینا چاہیے مریض کو کہ وہ آخر میں کلمہ پڑھ سکے، کیونکہ آئی سی یو میں بالکل کوئی ایسا ماحول بھی نہیں ہوتا اور نہ کوئی ایسے خود مریض ہوش میں ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح کی سعادت نصیب ہو سکے. تو یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو بھی ہمیں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ مصعب. مفتی محمد صاحب سے سوال ہے. محمد الیاس صاحب پوچھتے ہیں سعودی عربیہ سے، عمرہ کے طواف میں دایاں کندھا کھلا رکھنا چاہیے؟ اگر کوئی شخص بھولے سے یہ نہ کھولے تو کیا حکم ہے، یا اگر 2 چکر میں نہیں کھولا بعد میں کھول دیا تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جی، وہ طواف جس کے بعد آدمی کو سعی بھی کرنا ہوتی ہے، چاہے وہ عمرہ کا طواف ہو یا حج کا طواف ہو، تو اس میں مسنون یہ ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھا جائے، چادر نیچے سے نکال کر تو بائیں کندھے پر ڈال دی جائے. لیکن یہ عمل مسنون ہے. اگر کسی نے نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، تو اس نے ایک سنت کو ترک کر دیا، برا کیا. اور اگر غلطی سے رہ گیا تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس پر کوئی جزا یا کوئی دم لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ صاحب. عابد گل بہادر خان صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں، اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ صرف داڑھی رکھنے کا حکم ہے، اس کی وضاحت فرما دیں، کیا حیثیت ہے اس بات؟ دیکھیں، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے، اور بہت ساری احادیث جو صحیح بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، دوسری کتب حدیث میں ہیں، اور سند کے لحاظ سے بہترین صحیح احادیث ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، یہ حکم ہے، اعفوا اللحى واحفوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، منڈاؤ. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا جز الشوارب وارخوا اللحى وخالف المجوس، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مونچھیں منڈاؤ اور داڑیاں بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو. مجوس وہ داڑیاں منڈاتے ہیں، تم ان جیسے نہ بنو. بعض جگہ خالف المشرکین کے الفاظ بھی ہیں، تم مشرکین کی مخالفت کرو. بعض جگہ ولا تشبہوا بالیہود والنصارى کے الفاظ بھی ہیں، تم یہود و نصارہ کی اتباع نہ کرو. تو یہ اتنی ساری احادیث ہیں، اور ان احادیث میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، عافو کے الفاظ ہیں، اسی طریقے سے ارخو کے الفاظ ہیں. ارخو کا مطلب ہے لٹکانا، تو لٹکایا کسی لمبی چیز کو ہی جائے گا نا. بالکل خشخشی داڑھی آپ نے کر دی تو اس میں تو لٹکنے کا لفظ اس پر صادق ہی نہیں آتا. اعفاء کے معنی بھی ہے لمبا کرنا. وفروا کے الفاظ بھی ہیں، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ داڑھی بڑھاؤ. تو بڑھانے کی اتنی تاکید ہے اور اتنی کثرت سے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جس کا اصل تقاضا یہ ہے کہ داڑھی جتنی بڑھتی جائے بڑھاتے چلے جاؤ. لیکن چونکہ دوسری طرف روایات سے صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ایک مٹھی سے زائد داڑھی کا کاٹنا بھی ثابت ہے، تو اس لیے گویا بڑھانے کی علماء نے ایک حد مقرر کر دی ان احادیث کو اور صحابہ کرام کے آثار کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مٹھی کم از کم ہو. ایک مٹھی سے کم کرنا یہ بڑھانے کے خلاف ہے، اور ایک مٹھی سے زائد اگر کاٹ لی جائے تو اس کی اجازت ہے. بلکہ بعض علماء نے اس زمانے میں اس کو مستحب قرار دیا ہے تاکہ داڑھی اچھی لگے. بعض اوقات بہت لمبی داڑھی لوگ رکھتے ہیں لیکن اس کو سنوار کر نہیں رکھتے تو عجیب و غریب حیت بن جاتی ہے، تو اس سے لوگوں کو داڑھی رکھنے کی رغبت نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ داڑھی ایک مشت سے زائد ہو تو اسے کاٹ لیا جائے، سنوار کر خوبصورت کر کے اس کو رکھا جائے.
اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں بڑے بڑے ائمہ کا اتفاق ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، اور ان مسالک کے سارے فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ ایک مٹھی سے ایک داڑھی کم کرنا یہ ناجائز ہے اور مکروہ تحریمی ہے اور گناہ کی بات ہے۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی، جن کی فتاوی شامیہ دنیا بھر میں مشہور ہے اور دنیا کا شاید ہی کوئی دارالفتہ ایسا ہو کہ جس میں یہ کتاب موجود نہ ہو، اس میں وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ۔ فرمایا کہ ایک مٹھی سے کم کرنا داڑھی کو، جیسے کہ بعض مغربی لوگ کرتے ہیں یا بعض مخنث قسم کے لوگ کرتے ہیں جن کو عورت بننے کا شوق ہوتا ہے، تو یہ اس کی کسی نے اجازت نہیں دی، پوری دنیا کے فقہا میں سے کسی ایک نے بھی اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ داڑھی ایک مٹھی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ایک مٹھی سے زائد کاٹنے کا ثبوت یہ تو ہے، لیکن ایک مٹھی سے کم کرنے کا ثبوت کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ عبد الواحد صاحب کا سوال ہے جی، علی گڑھ سے آج کل ہر اخبار میں تصویریں ہوتی ہیں جن سے بچنا بہت مشکل ہے، ایسی صورت میں گھر کے اندر تصویر رکھنے کا گناہ تو نہیں ہوگا جو حدیث میں وعید آتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جن حضرات کو اخبار پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور ان کے لیے اس کی اہمیت ہے تو وہ اخبار پڑھ سکتے ہیں، لیکن اخبار پڑھتے ہوئے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو جان بوجھ کر تصویروں پر نظر نہ ڈالی جائے، اور بہتر یہ ہے کہ تصویروں کو قلم زد کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر ان کو کسی ایسی جگہ پر رکھا جائے کہ تصویریں ظاہری طور پر نظر نہ آ رہی ہوں، تو اس میں پھر کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ اگر تصویریں سامنے نظر آ رہی ہیں تو ایسی جگہ میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہوگا، اور ایسی جگہ میں رحمت کے فرشتوں کا داخلہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پڑھنے کے بعد اخبارات ایسی جگہ کسی الماری کے اندر چھپا کر رکھی جائیں، یا باہر رکھیں تو کوئی کپڑا اوپر ڈال دیں تاکہ تصویریں نظر نہ آئیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ مصعب۔ عبد الواحد صاحب کا ہی سوال علی گڑھ سے، مفتی فیصل احمد صاحب، کھانے سے پہلے پانی پینا شفا ہے، درمیان میں دوا ہے اور آخر میں وبا ہے، کیا یہ حدیث ہے؟ ویسی بات یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی حکیم کا قول ہے، اور طبی طور پہ یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اگر شرعی طور پہ ہم دیکھیں تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذات المعاد کے اندر کھانے کے بعد پانی پینے کو مکروہ لکھا ہے، لیکن صحیح مسلم کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد پھر پانی بھی پیا۔ تو پانی پینا جو ہے یہ حدیث سے جب ثابت ہے تو اب اس کی ہمیں تفصیل کرنی پڑے گی۔ تفصیل اس کی یہ کی گئی ہے کہ کھانے کے بعد اگر کچھ مختصر، یعنی پیاس بہت غالب ہے اور اس سے بے چینی ہے، تو مختصر ایک آدھ گھونٹ پانی پی کر اپنی اس پیاس کو بجھا لیا جائے، تو اس میں کوئی طبی طور پہ بھی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کی پیاس بھی بجھ جائے گی، بے چینی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل تھا اسی پر معمول ہے، تو لہذا اگر کراہت ہے بھی تو یہ طبی لحاظ سے ہے، شرعی لحاظ سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو ہم اس کو مکروہ نہیں کہیں گے، ہم اسے خلاف سنت بھی نہیں کہیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ طبی لحاظ سے کوئی بچنا چاہے تو اچھی بات ہے۔ بہت شکریہ مصعب۔ آپ کے سوالات سے ہٹ کے ایک سوال ہے، مفتی احمد عفنان صاحب موجود نہیں ہیں ان کے سوالات میں سے، اور عائشہ بٹ صاحبہ کا سوال ہے، صلہ رحمی واجب ہے یا اختیاری ہے؟ صلہ رحمی تو واجب ہے، لیکن صلہ رحمی ہے کیا، یہ کوئی طے شدہ چیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے اتنے روپے اگر خرچ کر دیں گے تو آپ کی صلہ رحمی ہو گئی۔ تو صلہ رحمی تو واجب ہے، اور اپنے والدین ہیں، قریب کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ملنا جلنا، ان کے حقوق ادا کرنا، اور عام مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ زیادہ رابطہ رکھنا، ان کو ہدایہ دینا، تو جس سے ان کو احساس ہو کہ یہ ہمارے حقوق ادا کر رہا ہے، تو یہ کافی ہے۔ شکریہ مصعب۔ سعید البدر صاحب کا سوال ہے آپ ہی کی خدمت میں، کراچی سے، وہ پوچھتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید کے لیے جو کپڑے لیے جاتے ہیں ان کا حساب قیامت میں نہیں ہوگا، کیا ایسی کوئی روایت ہے؟ عید کے لیے پہلے زمانے میں کپڑے لیے ہی نہیں جاتے تھے، تو اس کی خصوصی روایتیں تو نہیں ہوں گی ظاہر۔ ویسے جو عید کا دن ہوتا ہے یہ اس کے بڑے فضائل ہیں، اور اس کو جائزے کا دن بھی کہا گیا ہے، صحیح۔
اور اس میں حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت کر دی. تو اس قسم کی چیزیں موجود ہیں. اس سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس دن ہم نے جو خرچ کیا خوشی بھی اللہ نے طے کی جی بالکل, اور ہم نے اپنے حلال مال سے اس پر خرچ کیا تو کچھ زیادہ بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے, تو یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ کوئی حدیث کے الفاظ نہیں. شکریہ مفتی محمد صاحب. ثناء اللہ حرب صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں, فرض نماز کی جماعت میں پہلی صف کے اندر نابالغ بچوں کا کھڑا ہونا درست ہے؟ نابالغ بچوں کا اصل مقام تو آخری صف ہے, لیکن اس زمانے میں بچے جس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں اور جتنا اودھم مسجد میں مچاتے ہیں اکٹھے ہونے کی صورت میں, تو اللہ کی پناہ ایسے بچوں کو اس زمانے میں اگلی صفوں میں متفرق طور پر کھڑا کرنا چاہیے تاکہ ان کی اپنی نماز بھی خراب نہ ہو اور دوسرے نمازیوں میں کی نماز میں بھی خلل نہ ہو. اور یہ ٹھیک ہے کہ حدیث میں ترتیب جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی صف آخر میں ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر جب عورتیں نماز پڑھتی تھی مسجد میں تو ان کی صف ہوتی تھی. مستحب یہی ہے, اصل استحباب اسی کا ہے. لیکن بعض اوقات زمانے کے تغیر سے احکام میں تبدیلی آتی ہے. تو پہلے زمانے میں چونکہ بچے اتنے شریر نہیں ہوتے تھے, دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر گرفت اور ان کی نگرانی وہ بڑی مضبوط ہوتی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ شرارت کرے تو دوسرا کوئی اگر اس کو تنبیہ کرے, سرزنش کرے, تو اس کے والدین محسوس نہیں کرتے تھے. اب یہ ساری باتیں ختم ہو گئیں, بچے انتہائی شریر ہو گئے اور ان کے اوپر گرفت وہ بہت ہی کمزور پڑ گئی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا کسی بچے کو تنبیہ کرے, سرزنش کرے, کوئی چھوٹی موٹی تنبیہ کر دے تو والدین اس کو برداشت نہیں کرتے اور ایک جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے پھر متاخرین فقہا میں سے بعض نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں یہ متعین ہے کہ ان کو صف اول میں اور دوسری صفوں میں, اگلی صفوں میں مردوں کے ساتھ ملا جلا کر کھڑا کیا جائے. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گویا مستحب لغیر ہی ہے. اصل استحباب تو اسی کا تھا, لیکن حالات کے تقاضے کی بنا پر اب حکم بدل گیا اور اب بہتر یہ ہے کہ ان کو مردوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے. شکریہ مصطفیٰ. محمد کاشف ریحان صاحب پوچھتے ہیں ہندوستان سے, رخصت کے وقت اللہ حافظ یا خدا حافظ یا اسی سے دوسرے جملے کہنا درست؟ دیکھیں, کوئی کسی جگہ آ رہا ہو یا رخصت ہو رہا ہو, دونوں صورتوں میں اصل سنت تو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے. اس سنت پر عمل کرنے کے بعد اگر کوئی اللہ حافظ کہتا ہے تو یہ بھی ایک دعا ہے, وہ اللہ کی حفاظت کی دعا کر رہا ہے اپنے لیے, اس کے لیے, تو اس میں ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی سلام تو کہتا نہیں ہے, جیسے کہ عام طور پر آج کل رواج ہو گیا کہ سلام تو نہیں کہتے, اللہ حافظ کہتے ہیں, تو یہ ایک سنت کے تارک بن جاتے ہیں اور اس سنت کا ترک کس سے لازم آتا ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سنت ادا کریں. سنت ادا کرنے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے دعا بھی ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو, تو جو مقصد اللہ حافظ کہنے سے وہ بھی حاصل ہو جائے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت پر بھی عمل ہو جائے گا. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت شکریہ صاحب. کبرا صاحبہ کا سوال اسلام آباد سے پوچھتے ہیں, میت کے لیے قرآن خوانی کرنا جائز؟ جی, میت کے لیے قرآن خوانی کرنا بالکل جائز ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ جی میت کو کسی قسم کا پیچھے رہ جانے والوں کے اعمال کا ثواب نہیں پہنچتا, وہ سخت غلطی پر ہیں. نیک اعمال کا ثواب میت کو پہنچتا ہے, لیکن اس میں شریعت نے کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کی, اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا, کوئی اجتماع ضروری قرار نہیں دیا. تو ہمارے معاشرے میں جو اس کے لیے بہت ساری قیود ہو گئی ہیں کہ تیسرے دن کرنا ہے, 15ویں دن کرنا ہے, 40ویں دن کرنا ہے, یعنی 40 دن بے شک اس کو عذاب ہوتا رہے, ہمیں پرواہ نہیں, ہم 40 دن کے بعد قرآن پڑھیں گے, تو یہ غلط چیز ہے. اسی طریقے سے اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا, پھر کھانے کا اہتمام کرنا, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہمارے اصل دین سے ثابت نہیں ہیں اور اس پر لوگوں نے زیادتی کر دی ہے. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اپنے طور پر, انفرادی طور پر کوئی بھی نیک کام کر کے, تلاوت کر کے, نوافل پڑھ کے اور صدقہ خیرات کر کے میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. تو ہمارا کوئی بھی عمل جب سنت کے مطابق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا,
اور خلاف سنت ہوگا تو وہ چاہے ہمیں کتنا ہی خوشنما نظر آ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، کتنوں کا انتقال ہوا، لیکن اس کے لیے اس طرح کی باقاعدہ کسی مجلس کا اہتمام کر کے قرآن خوانی اجتماعی طور پر نہیں کروائی گئی، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، سنت کے مطابق ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ صاحب۔ یہی ایک بات اور اگر بتا دیں کہ جی یہ جو غم ہوتا ہے فوتگی کا، یا جو اس کی کتنے دن ہے وہ غم شرعی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کتنے؟ لیکن 3 دن تک کی اجازت ہے کہ چونکہ کسی کا جب انتقال ہوتا ہے تو ایک تو اس کی وجہ سے آدمی کو صدمہ پہنچتا ہے، اور اس صدمے کی کیفیت میں وہ معمول کے کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ظاہر ہے دوسرے لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، تسلی دینے کے لیے آتے ہیں، تو اس لیے شریعت نے گویا 3 دن اجازت دی ہے کہ اہل میت وہ اپنے گھر میں رہیں تاکہ آنے والے ان سے مل سکیں اور ان کی تعزیت کر سکیں، اور یہ بھی اپنے اس صدمے کی شدید کیفیت سے نکل سکیں اور معمول کی زندگی پر آ سکیں، تو 3 دن تک اس کی اجازت ہے۔ شکریہ صاحب۔ مفتی فیصل احمد صاحب، محمد عمران صاحب پوچھتے ہیں انڈیا سے، کیا کوئی شخص ٹائی کا کاروبار کر سکتا ہے، یا وہ آرڈر لے کر ٹائی بنا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ٹائی جو تھی ابتدا میں اس کو ایک مذہبی شعار کے طور پہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ صلیب جو ہے اس کی شکل ہے اور عیسائی اس کو مذہبی طور پہ پہنتے ہیں۔ پھر یہ مذہبی طور پہ نہ رہا بلکہ عیسائیوں کے اندر اور مغرب کے اندر یہ ایک عام لباس کے طور پہ رائج ہو گیا، اور پھر ہوتے ہوتے ان کی دیکھا دیکھی اب مسلمانوں کے ممالک میں بھی یہ ایک عام لباس کے طور پہ رائج ہو گیا۔ تو اس کے اندر جو ایک مذہبی شعار یا مذہبی ایک علامت کی جو خرابی تھی اب وہ ختم ہو گئی۔ تو جو مذہبی شعار ہوتا ہے اس کو تو پہننا بھی جائز نہیں ہوتا، اور اس کا بنانا بھی جائز نہیں ہوتا، اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ جیسے ہندوؤں میں زنار کا ایک تصور ہے، یا جو سکھ ہوتے ہیں وہ اپنے سر پر ایک خاص قسم کی چیز باندھتے ہیں، تو جہاں مذہبی تصور کے ساتھ یہ چیزیں ہوں تو ان کا کاروبار تو جائز نہیں۔ لیکن مذہبی تصور سے ہٹ کر اگر ایک چیز ہے جو کہ رائج ہو گئی ہے تو وہ اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، البتہ وہ پسندیدہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ عام جو نیک لوگ ہیں ان کا لباس نہیں ہے، بلکہ عام طور پہ مغرب زدہ لوگوں کا یہ لباس ہے جو کہ عام طور پہ دینی رجحان نہیں رکھتے۔ تو اس سے یعنی پہننے والے کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ یہ کاروبار کا پوچھ رہے ہیں تو اگر یہ اس کو بناتے ہیں یا بیچتے ہیں تو جائز ہے، ان کی آمدنی حلال ہوگی۔ شکریہ صاحب۔ محمد طلعت صاحب پوچھتے ہیں لاہور سے، اونٹ کا جو دودھ ہے اس میں پیشاب ملا کر دوائی کے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اس میں یہ آیا ہے کہ اوکل اور اورینا یہ کچھ قبائل جو ہیں وہ مسلمان، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور ان کو کچھ بیماری تھی استسقاء کی، ان کے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ تجویز کیا کہ وہ تھوڑا مدینہ سے ہٹ کر رہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب جو ہے وہ استعمال کریں، اور اس سے ان کو افاقہ بھی ہوا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ ایک لمبا قصہ ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور دوا کے طے تو فرمایا، لیکن یہ بات کہ کیا یہ دوا انہی کے لیے خاص تھی یا یہ سب کے لیے ہے، تو یہ ایک بحث ہے جس کو ہم کہتے ہیں تداوی بالمحرم، کہ دوا کے لیے کوئی حرام چیز استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ تو ایک اصول تو یہی ہے کہ حرام چیز میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی، ایک اصول تو یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چل گیا تو اب اس کی افادیت کا ہمیں ایک اندازہ ہو گیا، وحی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل گیا۔ تو اس بارے میں جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرض ایسا ہو کہ جس کا اور کوئی اس کی دوا کارگر نہیں ہے، اور دیندار یا دینی رجحان رکھنے والے یا دین کی فکر اور سمجھ رکھنے والے جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج اسی چیز کے اندر ہے اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے، تو اس صورت میں اس دوا کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، خاص اس دوا کو بھی یا کوئی اور ایسی دوا بھی جس کے اندر کوئی حرام اجزاء آ چکے ہوں۔
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ صاحب. عمر علی صاحب کا سوال ہے سعودی عرب سے. یہاں کمپنی میں کچھ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے؟ نیز کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں گناہ ہے؟ جی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کیونکہ وہیں پر وہ اس کی صفائی بھی نہیں کر پاتے، تو عام طور پہ اس میں ناپاکی کے رہ جانے کا کبھی خطرہ ہوتا ہے. اول تو اگر بیٹھ کے پیشاب کرنے کی گنجائش ہے یا کموٹ ہے لیکن بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے، تو اول تو اسی کو ترجیح دینی چاہیے، اس کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. لیکن بعض جگہوں پر وہ اس کا نظام ہی نہیں ہوتا جی، تو وہ اسی طرح سے لوگ کر لیتے ہیں. تو اگر تو وہ لوگ پاکی کا خوب اہتمام کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ دینی مزاج کے لوگ ہیں، تو یہاں مجبوری میں اس طرح کر رہے ہیں، تو پھر تو ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن بظاہر یہ جو صورت ہے انہوں نے پوچھی ہے، ان کے پوچھنے سے لگتا ہے کہ یعنی وہاں کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، کچھ لوگ دوسری طرح کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اس سے بچنا جو ہے، جو لوگ بچ رہے ہیں تو یہ مناسب ہے، کیونکہ امام کے ناپاک ہونے کا اگر کبھی خدشہ ہے تو پھر اس کی جگہ دوسری جماعت کر لی جائے تو زیادہ بہتر. بہت شکریہ صاحب. آخری سوال ہے ہمارے آج کی اس نشست کا. محمد سہیل اکرم صاحب پوچھتے ہیں موسیقی کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا فرماتے ہیں جی مفتی صاحب؟ دیکھیں، موسیقی جو ہے وہ ناجائز ہے، اور موسیقی سے مراد یہ ہے کہ یا تو آلات موسیقی کے ذریعے سے موسیقی پیدا کی جائے یا آلات موسیقی کے ساتھ جو ہے کوئی نغمہ گایا جائے، تو یہ دو چیزیں ہیں. باقی اگر الفاظ درست ہوں اشعار کے اور کوئی ترنم سے اس کو پڑھتا ہے، یا جیسے ہم نظمیں پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تو خالی ترنم جو ہے یہ منع نہیں. لیکن جب یہ آلات موسیقی کے ساتھ ہو جائے گا تو پھر یہ منع ہو جائے گا. اور آلات موسیقی بھی دو طرح کے ہیں. ایک وہ آلات موسیقی ہیں جن کو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس سے ایک خاص ڈھب سے آواز آئے. جیسے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ہمارے سامنے کوئی نثر پڑھتا ہے، یعنی عام اردو کی عبارت پڑھتا ہے، تو ہمیں ایک الگ قسم کا ایک تاثر ملتا ہے، اور اسی کو جب وہ وزن کے ساتھ پڑھتا ہے تو ہمیں شعر کا ایک تاثر ملتا ہے. ہمارے سامنے کوئی آدمی ویسے کھڑا ہوا ہے، حرکت کر رہا ہے، تو ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہوتی، لیکن وہی اگر خاص انداز سے غرض کرتا ہے تو وہ رقص کہلاتا ہے. تو اسی طریقے سے آلات جو ہوتے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض آلات اسی لیے ہوتے ہیں کہ اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس میں موسیقیت پیدا ہوتی ہے جی. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہ کوئی ماہر آدمی اس سے کوئی موسیقیت پیدا کرنا چاہے تو شاید کر لے، لیکن وہ اس کے لیے ہوتے نہیں ہیں. تو جیسے حدیث میں دف کا ذکر ہے نا، تو دف کے استعمال کی گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ موسیقی کے آلے کے طور پہ نہیں بنایا جاتا تھا، وہ ویسے آٹا گوندنے کے لیے. ہاں، وہ یعنی جنگی بھی ہوتے تھے، دوسرے بھی ہوتے تھے، تو وہ موسیقی کے آلے کے طور پہ بنانا اس کا مقصد نہیں ہوتا تھا. اچھا، اسی طریقے سے بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے گھنٹیاں ہیں جی، تو اس کا مقصد تو ہے کہ جانور کا پتہ چل جائے. ٹھیک ہے، اسی پہ ہم موبائل کی بہت سادہ ٹون کو بھی لے سکتے ہیں کہ جس کا مقصد موسیقی پیدا کرنا نہیں ہے، تو اس کی تو گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن جس کی وضعی موسیقیت کے لیے ہے اور جس سے ساری دنیا میں کام ہی موسیقیت کا لیا جاتا ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں. تو اس بارے میں کثرت سے احادیث موجود ہیں. صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ شراب کو حلال کر لیں گے، اور کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر فرمایا. اس میں پھر کہا کہ معازف کو بھی حلال کر لیں گے، یعنی آلات موسیقی کو وہ حلال بتائیں گے. جیسے کہ آج کل رجحان ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے دعوے دار ہو گئے ہیں کہ موسیقی حلال ہے. اسی طریقے سے جو ترمذی کی ایک روایت ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر کچھ جزوی عذاب جو ہے، جیسے مسخ ہے، چہرہ جو ہے وہ مسخ ہو جائے گا یا زمین میں دھس جائیں گے، اس قسم کی چیزیں پیدا ہوں گی. تو پوچھا گیا کہ یہ کب ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ہوگا جب کہ گانا گانے والیاں عام ہو جائیں گی، اور یہ آلات جو ہیں آلات موسیقی یہ عام ہو جائیں گے، اور شراب عام ہو جائے گی. تو اس قسم کی بکثرت روایتیں موجود ہیں. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، تو آپ کو طبلے کی آواز آئی تو آپ نے کانوں میں انگلی رکھ لی، اور پھر جب وہ آواز ختم ہو گئی تو اس کے بعد پھر آپ نے وہ انگلی ہٹائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن کے اندر یہ احادیث جمع کی ہیں، تو 32 احادیث اس کے اندر انہوں نے خود لکھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوں گی. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ نہیں ہے، تو ان لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ قرآن کریم میں ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے.
تو قرآن کریم میں مثلاً ومن الناس من یشتری لہو الحدیث یہ آیت آئی، تو اب لہو الحدیث کے اندر موسیقی بھی داخل تھی اس کے عموم کے تحت. تو چلو یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی مولوی صاحب نے تفصیل کر دی ہے، تو قرآن کریم کو سمجھنے کا اصول یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی تفسیر صحابہ نے کیا کی. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آلات معازف. تو قرآن کریم میں ایک لفظ جو ہے وہ مبہم نہیں ہے بلکہ مجمل ہے، اس میں اجمال ہے، اس کی تفصیل حدیث میں یا اس کی تفسیر میں کہیں نہ کہیں آ جائے گی. تو قرآن کریم میں بھی موسیقی کو منع کیا گیا ہے اور اس کی آیتیں موجود ہیں. ان آیتوں کی تفسیر سے یہ طے ہوگا کہ اس آیت کے اندر یہ جو ایک عمومی سا لفظ ہے تو اس کے تحت کیا کیا چیزیں داخل ہیں. تو خلاصہ یہ کہ یہ احادیث سے بکثرت ثابت ہے اور صراحتاً یہ چیز موجود ہے، اور احادیث کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے. تو لہٰذا موسیقی کو جائز نہیں کہہ سکتے. البتہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ اگر کوئی ترنم سے کچھ پڑھتا ہے یا وہی شعر ہے جو کہ کسی نے گانا بھی بنا دیا چلو، لیکن وہ گانے کے الفاظ غلط نہیں ہیں، اس کے اندر کوئی لہو کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں اس طرح کے عشق معشوقی کی بات نہیں ہے، وہی اگر کوئی ترنم سے الگ سے پڑھ دیتا ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر اس کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن آلات موسیقی کے ساتھ جو موسیقی ہے یا خالی آلات موسیقی کا جو استعمال ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے ہر جگہ، ہوٹل میں ہم چلے جاتے ہیں، کہیں بھی چلے جاتے ہیں، ہر جگہ ایک ماحول پیدا کرنے کے لیے وہ لگا دیتے ہیں یہ چیزیں، تو یہ بالکل منع ہے اور جائز نہیں. بہت شکریہ صاحب. ویسے آج کل موسیقی تو ایک طرف رہی، لوگ نظموں پہ یہ شوق پورا کر لیتے ہیں. آج کل کا تو ماحول ایسا ہے، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. اور آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. ناظرین کرام، حجامت رشید کے اس پیغام کے ساتھ کہ اپنے گھر بار کو، اپنے آس پاس کے ماحول کو، اپنے گلی محلے کو صاف ستھرا رکھیے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.